نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجهنم وسلسلت الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب القدر بھائیو دوستو بزرگو، وہ بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ آ گیا جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے. 3 دن بھی گزر گئے، آج 4تھا دن بھی گزر جائے گا اور کرتے کرتے یہ مہینہ آ کر ہوا کے ایک جھونکے کی طرح گزر جائے گا. گزشتہ جمعہ المبارک میں بھی عرض کیا تھا کہ اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی اہمیت اتنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بابرکت مہینے کی تیاریاں 2 مہینے پہلے سے شروع فرما دیتے تھے، اور صرف زمین پر ہی اس مہینے کی تیاریاں نہیں کی جاتی بلکہ آسمانوں پر بھی اس مہینے کے آنے کی خوشیاں منائی جاتی ہیں. آسمانوں پر ہوائیں چلتی ہیں، خوشبودار ہواؤں سے، خوشبودار چیزوں سے جنت کو مہکایا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں، اور آسمان سے روزانہ فرشتے اتر کر اعلان کرتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو اللہ رب العزت کی رحمت کو طلب کر لے، کوئی شخص ہے جو اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی توبہ مانگ لے، کوئی شخص ہے جو اللہ رب العزت سے اپنے لیے رزق مانگ لے، کوئی شخص ہے جو اپنے لیے اللہ رب العزت سے جنت کو طلب کر دے. فرشتے آ کر آوازیں لگا کے چلے جاتے ہیں. زمین پر کوئی تو اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے، کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھوک پیاس برداشت کر کے اپنے نفس کو گناہوں سے روک کر جھوٹ غیبت اور برائی سے اپنے زبان کو تالے لگا کر اللہ رب العزت کے حضور گر گڑا کر معافیا مانگ کر اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے. ہاں، اسی رمضان المبارک کے ہر افطاری کے وقت میں کہ جس وقت انسانوں کو افطاری کی فکر لگی ہوتی ہے اور انسان کی نگاہیں اچھے اچھے کھانوں پر جمی ہوئی ہوتی ہیں اور انسان بھوک اور پیاس کی حالت میں اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت کو اس شخص کی بھوک اور پیاس اتنی پسند آتی ہے اور اتنی اچھی لگتی ہے کہ اللہ رب العزت ہر افطاری کے دن، ہر افطاری کے وقت، ہر روزے کے دن 10 لاکھ ایسے انسانوں کے لیے کہ جن کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو اپنے کالے کرتوتوں کے ذریعے سے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے لیے جہنم کو لازم کر چکے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اس بھوک اور پیاس کی برکت سے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ ادا فرماتے ہیں. اللہ رب العزت کی رحمتیں برستی ہیں، اس مہینے میں برستی ہیں، اترتی ہیں، لیکن انسان چونکہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کا عادی ہے، اس لیے اس کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اللہ رب العزت نے یہ روزہ فرض فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر یہ روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا. یہ روزہ صرف آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خاص نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی یہ روزہ فرض کیا گیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو جو پیدا فرمایا وہ اس لیے پیدا فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان میں نے تجھے زمین پر اپنی اطاعت کے لیے بھیجا ہے، اپنی فرما برداری کے لیے بھیجا ہے. اس لیے حقیقت یہ ہے
کہ انسان کی دنیا کی زندگی بہت محدود ہے، بہت تھوڑی ہے، بہت کم ہے۔ اگر اس دنیا کی زندگی کو انسان کی قبر کی زندگی کے سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو انسان کو کروڑوں سالوں تک قبروں کے اندر رہنا ہے، برزخ کے عالم میں رہنا ہے۔ اس کے سامنے انسان کی یہ معمولی سی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ عالم برزخ کے بعد انسان کے لیے عالم آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، ابد الآباد کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے۔ اس بات سے کوئی ایمان والا انکار نہیں کر سکتا۔ ان تمام زندگیوں کے سامنے یہ دنیا کی بہت مختصر زندگی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے انسان، یہ تجھے دنیا کی مختصر زندگی میں نے اس لیے دی ہے تاکہ تو اس زندگی میں میری فرما برداری کر، میرے حکموں کو مانگ، جیسے میں تجھے کہتا ہوں ویسا کرتا چلا جا۔ میں نے تجھے آنکھیں دی، تو ان آنکھوں کو میری عبادت کے اندر، میری فرما برداری میں خرچ کرتا جا۔ میں نے تجھے بدن دیا، تو اپنے بدن کو میری عبادت میں تھکاتا چلا جا۔ میں نے تجھے اولاد دی، تو اپنی اولاد کو میری عبادت میں لگاتا چلا جا۔ میں نے تجھے مال دیا، تو اپنے اس مال سے جنت کے دروازے کھولتا چلا جا۔ اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی کو تو میرے تابع کر دے، قبر اور حشر کی زندگی میں تیرے لیے آسان کر دوں گا، وہاں تجھ سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ تو دنیا کی زندگی یہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس لیے دی تاکہ انسان اللہ رب العزت کی اطاعت کرے، اور اسی اطاعت کو آزمانے کے لیے، یہی اطاعت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہر انسان میں حیوانیت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ یہ انسان جب انسانیت سے ہٹ جائے اور اس میں اللہ رب العزت کی اطاعت نہ رہے تو اس انسان سے بڑا جانور کوئی روئے زمین پر ہو نہیں سکتا۔ یہ انسان اگر بے حیا بن جائے تو یہ خنزیروں سے زیادہ بدتر بن جاتا ہے۔ یہ انسان اگر ہوس میں پڑ جائے تو اس کی ہوس کے سامنے کتوں کی ہوس بھی شرما جاتی ہے۔ یہ انسان اگر بے غیرت بن جائے تو جانوروں کی آنکھیں بھی شرم سے اس کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ یہ انسان جب اللہ کی عبادت سے، اللہ رب العزت کی فرما برداری سے ہٹتا ہے تو اس سے زیادہ بدتر جانور کوئی روئے زمین پر ہو نہیں سکتا۔ یہی انسان ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کے گلے کاٹتا ہے۔ یہی انسان ہے جو اپنی آنکھوں سے اپنی بہنوں کے اوپر بدکاری کی نگاہیں ڈالتا ہے۔ یہی انسان ہے جب یہ گھر میں بیٹھا ہوا بدکار ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے ماں بہن کی حرمت، اپنی بچیوں کی حرمت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہی انسان ہے کہ جب یہ بازار میں حرام کمانے کے لیے نکلتا ہے تو اپنے بھائیوں کو یہ ملاوٹ کر کے زہر کھلا کھلا کر مارتا ہے۔ یہی انسان ہے کہ جب اس کی ہوس عروج پر پہنچتی ہے یہ اس ہوس کی خاطر اپنا ایمان بھی بیچتا ہے، اپنی اولاد بھی بیچتا ہے، اپنا ضمیر بھی بیچتا ہے، اپنا سب کچھ بیچتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس انسان کو انسان بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اطاعت کا حکم دیا۔ وہ اطاعت کیا تھی؟ کتب علیکم الصیام، ایمان والوں تمہارے اندر جانوروں جیسے جذبات پائے جاتے ہیں، تم دنیا کے اندر کھلے پھرتے ہو، جو کچھ مرضی کھاؤ، دن رات کرتے رہو، لیکن رب کو یہ بات پسند نہیں ہے، اس لیے رب نے پابندیاں لگا دی، کتب علیکم الصیام۔ لیکن وہ رب بڑا مہربان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ غفور ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ کسی نفس کے اوپر اس کی برداشت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا۔ وہ رب چاہتا تو پورے سال کے روزے فرض فرما دیتا، وہ رب چاہتا ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ فرض فرما دیتا، وہ رب چاہتا ہر ہفتے کے بعد ایک ہفتے کے روزے فرض فرما دیتا، وہ رب چاہتا ایک مہینے کے بعد دوسرے مہینے کے روزے فرض فرما دیتا، لیکن نہیں، 12 مہینے میں صرف ایک مہینہ کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کر دیے۔ اس مہینے میں تھوڑے سے بھوکے رہا کرو تاکہ تمہیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا آ جائے، تمہارے اندر اعتدال پیدا ہو جائے، تم بھوک کو برداشت کر سکو۔ ایسا نہ ہو تمہیں تھوڑی سی بھوک ستائے تم حرام کی طرف بھاگ پڑو، تم سود کی طرف بھاگ پڑو، تم لوگوں کی جیبیں کاٹنے کی طرف بھاگ پڑو، تم لوگوں کے ڈاکے ڈالنے کی طرف بھاگ پڑو، تم لوگوں کا مال غبن کرنے کی طرف بھاگ پڑو۔ کتب علیکم الصیام تم پر روزہ فرض کر دیا تاکہ تمہارے دلوں کے اندر مسکینوں کی محبت بھی پیدا ہو۔ دیکھو جب کوئی مسلمان بھوکا ہوتا ہے اس کو روٹی نہیں ملتی اس کی کیا حالت ہوتی ہے، وہ بیچارہ بھوک میں کیسا تڑپتا ہے۔ تمہیں تھوڑا سا اپنے
میں بھوکوں کا احساس بھی ہونا چاہیے. کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے. روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ نام ہے رک جانے کا, روزہ نام ہے تالے لگا دینے کا, روزہ نام ہے رب کی اطاعت کے لیے, رب کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو باندھ دینے کا. کس چیز سے باندھ دینا؟ بھوک کے اندر اپنے آپ کو باندھ دینا, پیاس کے اندر اپنے آپ کو جکڑ لینا. اپنی زبان پر تالے لگا لو, جھوٹ نہیں بولنا. اپنی آنکھوں پر تالے لگا دو, بد نظریاں نہیں کرنی. اپنے کانوں پر تالے لگا دو, اس سے فحش اور گندی چیزیں نہیں سننی. اپنے اعضاء پر تالے لگا دو. اللہ کی اطاعت کے لیے رک جاؤ, اس لیے کہ نہیں رکو گے تو بھوکے بھی رہو گے, پیاسے بھی رہو گے, لیکن زبان سے جھوٹ بولتے رہو گے, آنکھوں سے بدکاریاں کرتے رہو گے, کانوں کے اندر جھوٹ سنتے رہو گے, گانے سنتے رہو گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر رب کو تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہاں, بھوکے پیاسے بھی رہو گے, رب کی اطاعت کے اندر بھی رہو گے, رب کے حکموں کو بھی مانو گے. تو پھر سنو, من صام رمضان ایمان و احتسابا, کہ جو شخص بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ روزہ ہے. کتب علیکم الصیام, روزہ فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا. یہ روزہ چھوٹی عبادت نہیں ہے. اس روزے کو اگر نبی رکھے تو وہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے خلوت میں جا کر روزہ رکھتے ہیں, رب تو رات دے دیتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے جا کر روزہ رکھتے ہیں, رب انجیل دے دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کی خلوتوں میں جا کر روزے رکھتے ہیں, رب قرآن پاک نازل فرما دیتا ہے, ایمان والو تم بھی روزے رکھو. رب کہتا ہے کہ تم روزے رکھو گے, تم رب کو راضی کرو گے, رب تمہارے لیے جنتوں کے دروازوں کو کھول دے گا, رب تمہارے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دے گا, رب تمہارے لیے ان شیطانوں کو باندھ ڈالے گا, رب تمہارے لیے آسمانوں سے فرشتے اتار کر تمہارے لیے مغفرت کے, تمہارے لیے گناہوں کے بخشش کے اعلانات کرے گا. تم ایک روزے دار کو افطاری کراؤ گے, رب تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا. تم رمضان کے مہینے میں رب کے راستے میں خرچ کرو گے, رب کے راستے میں نیکیاں کماؤ گے, رب تمہارا مقروض بن جائے گا. وہ رب اعلان کرتا ہے, وہ کوئی شخص ہے میں یقرض الملی, جو ایسے شخص کو قرضہ دے کہ جس کو قرضے کی ضرورت نہیں ہے, وہ وفی الغیر الظلم, اور وہ ایسا ہے جو اپنے قرضے کو بغیر ظلم کے ادا کرتا ہے. جو ایک روپیہ قرضہ دے گا, رب اس کو اس کا کئی گنا زیادہ بڑھا کر اس قرضے کو واپس کرتا چلا جائے گا. رب تو اعلان کر رہا ہے کہ تم آ جاؤ, تم نیکیوں کے اندر اس مہینے میں توڑ پڑو, اس مہینے میں رب کی رحمتوں کو تلاش کرنے کے لیے بھاگ پڑو. ففروا الی اللہ, رب کی طرف دوڑو, رب کی رحمتوں کو لوٹ لو. لیکن میرے بھائیوں, یہ مہینہ آیا اور ہم سے گزرتا چلا جا رہا ہے. میں بھی دیکھ لوں, آپ بھی دیکھ لیں کہ ہم نے ان پچھلے 3 دنوں میں رب سے کیا کما لیا, ہم نے رب کو کتنا راضی کر لیا, ہم نے اپنی نیند کو کتنا قربان کر لیا, ہم نے اپنی زندگیوں میں کتنی تبدیلیاں ہم لے کر آ گئے. یقیناً مجھے میرا آپ کے سامنے بیٹھنا, آپ کا میرے سامنے بیٹھنا ہو سکتا ہے نگاہوں کا دھوکہ ضرور ہو, لیکن پیارے حبیب کا فرمان بالکل غلط نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم 3 افطاریاں گزر گئی, ہر افطاری کے وقت میں رب نے 10 لاکھ لوگوں کو معاف کیا. پتہ نہیں میں اور آپ ان میں شامل تھے یا نہیں تھے. وہ 3 دن بھی گزر گئے, آج کا دن بھی گزر جائے گا. ہاں, ہر رات کو آسمانوں سے فرشتے بھی اترے, وہ ینادی منادی, اور ہر آواز دینے والے کو انہوں نے آواز دے کر کہا یا باغی الخیر, اور خیر کے کام کرنے والوں اقبل, دوڑو اور زیادہ کام کرو. تلاوت کرنے والوں زیادہ تلاوت کرو, نمازیں پڑھنے والوں زیادہ نمازیں پڑھو, صدقے دینے والوں زیادہ صدقے کرو, رب کا ذکر کرنے والوں زیادہ ذکر کرو, رب کے حضور سجدے دینے والوں اور زیادہ گر جاؤ. مسجدوں کو تھام لو, اپنے گھروں کے اندر تالے لگا دو, اپنے گھروں میں رکھے ہوئے فحاشی اور عریانی کی چیزوں پر تالے لگا دو. یا باغی الخیر اقبل, وہ دیکھو آسمانوں سے آوازیں آ رہی ہیں, خیر
کرنے والوں دوڑتے چلے آؤ خیر کے کاموں کی طرف، ویا باغی الشر، اور شر کے کام کرنے والوں، برائیاں کرنے والوں، مہنگائیاں کرنے والوں، جھوٹ بولنے والوں، بدکاریاں کرنے والوں، روزوں کو ضائع کرنے والوں، روزوں کے وقت میں بیٹھ کر کھانے والوں، رات کو غیبتیں کرنے والوں، اپنے وقت کو برباد کرنے والوں، اپنے قیمتی اوقات میں رب کو چھوڑ کر آپس کی باتوں میں لگنے والوں، رمضان کی گھڑیوں کو کھو دینے والوں، یا باغی الشر، وہ برائی کے کام کرنے والوں، اب پھر باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اس لیے کہ وللہ تعالی النار، رب تو آسمانوں پر بیٹھا ہوا تمہارے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر رہا ہے، تم اتنے ظالم مت بنو کہ ان دروازوں کو کھولتے پھرو، ان دروازوں پر دستک دیتے پھرو، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، آسمانوں سے آوازیں لگ رہی ہیں، باز آ جاؤ، اب پھر باز آ جاؤ، رک جاؤ، روک لو اپنے آپ کو، روک لو اپنی زبانوں کو، روک لو اپنے کانوں کو، روک لو اپنی آنکھوں کو، اس لیے کہ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اس کو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن پیارے آقا کا وہ خطبہ تو سنا ہوگا، پیارے آقا نے فرمایا جب رمضان آتا ہے، جب رمضان داخل ہونے لگتا ہے، جب رمضان کی بابرکت گھڑیاں آنے لگتی ہیں تو جنتیں مہکائی جاتی ہیں، جنتوں کو سجایا جاتا ہے، آسمانوں کے فرشتوں کو اٹھایا جاتا ہے، آسمانوں کے فرشتے غور در غور حضرت جبرائیل امین کے ساتھ اتر کر زمین پر آتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، آوازیں لگائی جاتی ہیں، اللہ کا واسطہ ہے ان گھڑیوں کو قیمتی بنا لو، ان کو معمولی مت سمجھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، پھر یہ مہینہ کوئی چھوٹا مہینہ نہیں ہے، رب کہتا ہے شہر رمضان، یہ شہر رمضان ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دیکھو تو صحیح یہ رب کو کتنا پیارا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں رب نے اپنا قرآن اتارا ہے، وہ قرآن جو کسی سینے میں اتر جائے تو اس سینے جیسا افضل سینہ کوئی نہیں ہو سکتا، شہر رمضان، یہ شہر رمضان تو وہ مہینہ جس میں رب نے قرآن اتارا ہے، یہ قرآن تو جس مدینے میں اترا اس مدینے جیسا مدینہ کوئی نہیں ہے، یہ قرآن تو جس رات میں اترا وہ رات لیلۃ القدر بن گئی، اس رات جیسی رات کوئی نہیں ہے، اس مہینے کو دیکھو شہر رمضان انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن اتارا گیا، اس میں ہدایت اتاری گئی، اس میں فرقان اتارا گیا، کس لیے اتارا گیا؟ لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تکبیر بیان کرو، رب کی کبریائی کو مانو، رب کی بڑائی کو مانو، تمہارے سامنے تمہاری دولت، تمہارے سامنے تمہاری جاگیر، تمہارے سامنے تمہارا اقتدار، تمہارے سامنے تمہاری حکومت، تمہارے سامنے تمہاری اولاد، تمہارے سامنے دنیا کا ایسا عزت کچھ نہیں ہے، لتکبر اللہ، وہ رب ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس رب کو دیکھو، وہ کھڑے کھڑے وہ بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے فقیروں کو سلطان بنا دیتا ہے، وہ جب بخشنے کے لیے آتا ہے تو سنو اس کا اعلان، وہ رب کہتا ہے کہ میں نے ایک جنت میں دروازہ بنایا ہے، یقال لہ باب الریان، اس دروازے کا میں نے نام بھی رکھا ہے، اس دروازے کا نام باب الریان ہے، قیامت کے دن اس دروازے کو کھولا جائے گا، اعلان کیا جائے گا، اور اٹھ جاؤ اے صائمون، اور روزہ رکھنے والوں اٹھ جاؤ، دیکھو تمہارے لیے رب نے جنت میں پروٹوکول تیار کیا ہے، علیحدہ دروازہ بنایا ہے، اس دروازے کا نام رکھا گیا ہے یقال لہ باب الریان، اس کو باب ریان کہا جاتا ہے، اعلان کیا جائے گا اٹھ جاؤ ایمان والوں، دروازہ کھلا ہے، ایمان والے دوڑیں گے اس جنت کے دروازے کی طرف بھاگیں گے، کہا جائے گا نہیں رک جاؤ، صرف وہ لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے جو دنیا میں روزے رکھتے تھے، جن کو روزوں سے بڑی محبت تھی، جو رمضان کے اندر روزے رکھا کرتے تھے، جو عام دنوں کے اندر نفلی روزے رکھا کرتے تھے، جو ایام بیچ کے روزے رکھا کرتے تھے، جو شوال کے روزے رکھا کرتے تھے، جن کو روزوں سے محبت تھی، ہاں یہ روزوں سے محبت کرتے تھے اور روزے رکھا کرتے تھے، شام کو بھوکا پیاسے رہنے کی وجہ سے ان کے منہ میں تھوڑی تھوڑی بدبو پیدا ہو جاتی تھی، تھوڑی تھوڑی بو پیدا ہو جاتی تھی، لوگوں کو لگتا تھا کہ ان کے منہ سے بو آ رہی ہے، لیکن آسمانوں سے فیصلے آتے تھے اور اللہ کے بندو ان کے منہ سے آنے والی بدبو کو ناپسند مت کرو، خدا کی قسم رب کو یہ بو مشک سے زیادہ پسند ہے، روزے دار کے منہ کی
یہ بو رب کو مشک سے زیادہ پسند ہے، اور رب کو یہ روزہ رکھنے والا اتنا پسند ہے کہ آج رب نے باب الریان بنایا ہے کہ روزے داروں علیحدہ دروازے سے آ جاؤ۔ آج کسی کو نادرا کے دفتر میں جہاں قطار لگی ہو وہاں علیحدہ سے کوئی کاؤنٹر مل جائے، دنیا کے کسی یوٹیلٹی اسٹور پر آٹا تقسیم ہو رہا ہو، کوئی چھوٹی سی قطار مل جائے، انسان کتنا خوش ہوتا ہے۔ وہ دیکھو حشر کا میدان ہے جہاں پر سوا نیزے کی بلندی پر سورج ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگ گرمی سے رہے ہیں، لوگوں کو نامہ اعمال پکڑائے جا رہے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ بیٹے کو چھوڑ کر جا رہا ہے، بیٹا ماں باپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، بیوی شوہر کو چھوڑ کر جا رہی ہے، اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگ رہی ہے، یار دوست ایک دوسرے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اس وقت رب دروازہ کھولتا ہے، وہ دروازہ ریان کا دروازہ ہے۔ آ جاؤ روزے دارو، اس دروازے سے مزے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ سلامتیاں کی جا رہی ہیں، آؤ سلامتی کی طرف، آؤ جنتوں کی طرف۔ رب کی وہ جنتیں کھول دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایمان والوں بھاگو، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، رب سے جنتیں مانگو۔ مسجدوں کے دروازوں کو، مسجدوں کی چوکھٹ کو، مسجدوں کے مسلموں پر جا کر بیٹھ جاؤ، رب سے مانگنا شروع کر دو۔ جب افطاری کا وقت آئے رب کے سامنے چادر پھیلا لینا، رب کے سامنے جھولی پھیلا لینا۔ ربا تو نے بہت مخلوقیں بنائی، تیری زمین لوگوں سے بھری پڑی ہے، تیرے آسمان مخلوقات سے بھرے پڑے ہیں۔ ربا تو نے آج 10 لاکھ لوگوں کو معاف کرنا ہے، میں ایک غریب، میں ایک مسکین، ایک میں لاوارث، ایک میں بیکاری تیرے در پر بیٹھا ہوں۔ ربا آج میرا نام بھی شامل کر لینا، اس لیے کہ میں تیری جہنم برداشت نہیں کر سکتا، میں تو دنیا میں تھوڑی سی آگ نہیں برداشت کر سکتا، میں اس جہنم کو وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ جہنم کے جس کے علاوہ بہت سخت ہیں، وہ جہنم کے جس کے کیڑے اور جس کے سانپ بہت بڑے بڑے ہیں۔ ربا میں اس جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ربا دیکھ میں تیرا بنایا ہوا کمزور انسان ہوں، میں تیری پیدا کی ہوئی مخلوق ہوں۔ ربا آج مجھے معاف کر دینا، آج میرا نام بھی ان میں شامل کر لینا جن کو تو بخشنے والا ہے۔ رب کو چمٹ جاؤ، رب کے در کے ساتھ چمٹ جاؤ، رب کے سامنے جھولیاں پھیلاؤ، رب سے بھیک مانگو، رب سے طلب کرو، وہ رب دینے والا ہے۔ اپنے آپ کو بخشوا لو، اس لیے کہ پیارے حبیب نے فرمایا اس مہینے کا اول رحمت ہے، اس مہینے کا درمیان مغفرت ہے، اس مہینے کا آخر جہنم سے خلاصی ہے، تمہیں جہنم میں بخشوانے کے لیے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جہنم کی بات مت کیا کرو، لوگوں کو ڈرایا مت کرو، اور کیسے جہنم کی بات نہ کریں۔ رب نے قرآن میں اس جہنم کے پورے نقشے کھینچ کر بتا دیے، اس جہنم کے لباس بھی بتا دیے، اس جہنم کا جلاؤ بھی بتا دیا، اس جہنم کا گہراؤ بھی بتا دیا، اس جہنم کے دروازے بھی بتا دیے، اس جہنم کی گہرائیاں بھی بتا دی، اس جہنم کے کیڑے بھی بتا دیے۔ پھر رب نے نسخے بھی تو بتائے کہ آؤ اپنے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دو۔ دیکھو سلسلۃ الشیاطین، میں نے شیطانوں کو باندھ دیا ہے، اب انسان تو خود شیطان مت بن، اب اپنے اندر بیٹھے ہوئے شیطان کو سلا دے۔ یہ شیطان تجھے کہے گا رمضان کی راتوں کو سو جا، تو کسی مسجد کے دروازے میں، کسی مسجد کے مصلے پر آ کر اپنی رات کو گزار لے، اپنی رات کو قیمتی بنا لے، اپنے وقت کو قیمتی بنا لے۔ رب تیرے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کر دے گا، رب تیری اولاد پر بھی خیر فرمائے گا، رب تیرے گھر پر بھی خیر فرمائے گا۔ وہ میرے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس بالخیر، سب سے زیادہ نیکی کے کام کرنے والے تھے، بھلائیوں کے کام میں بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، بھلائی کی طرف دوڑنے والے تھے، ہر نیکی کا کام
سب سے زیادہ کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیادہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ کان اجود وہ تو بہت زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے، اپنا مال خرچ کرتے تھے، دن رات عبادتیں کرتے تھے، رب کو راضی کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آخری راتوں میں اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے عبادت کے لیے۔ وہ دیکھو پیارے آقا جن کے لیے ساری دنیا سجائی گئی، جن کے لیے جنتیں بنائی گئی، جن کے لیے پوری دنیا کو مہکایا گیا، تمام کی تمام کائنات انہی کے لیے بنائی گئی۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا حق سے کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ وہ پیارے آقا کا دستور دیکھو، کان اجود الناس بالخیر، وہ بہت زیادہ نیکی کے کام کرتے تھے۔ وکان اجود فی رمضان، اور رمضان کے اندر تو اور زیادہ بڑھ چڑھ کر سخاوت کیا کرتے تھے۔ اور کس لیے سخاوت کیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ رات کو رمضان کی راتوں کو جبرائیل امین آسمانوں سے اترا کرتے تھے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ نَبِيُّ الْقُرْآنَ، اور پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو قرآن پاک جبرائیل امین کو سنایا کرتے تھے۔ وہ آقا کے امتیوں آج بھی جبرائیل امین آسمانوں سے اترتے ہیں، اسی رمضان کی راتوں کو اترتے ہیں۔ کوئی ہے جو اللہ والا جو رات کی تاریکیوں میں بیٹھا ہوا پیارے آقا کے اسوہ حسنہ پر، پیارے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یعرض علیہ القرآن، جو جبرائیل امین کو قرآن سناتا ہو اور جبرائیل امین آ کر قرآن سنتے ہو، وہ کیسا خوش قسمت ہوگا کہ جس کا قرآن جبرائیل امین سنیں گے، جا کر رب کو بتائیں گے ربا تیرا پیارا بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا قرآن پڑھتا ہے، بڑے پیارے انداز میں قرآن پڑھتا ہے۔ اس لیے کہ پیارے آقا سنایا کرتے تھے، قرآن پاک سنایا کرتے تھے، پھر پیارے آقا کو خوشی ہوتی تھی۔ اس لیے کہ انسان کو خوشی تو اسی بات پر ہوتی ہے جب اس کو قرآن ملتا ہے، جب اس کو رمضان ملتا ہے، جب اس کو فرشتوں کی صحبتیں ملتی ہیں۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الریح المرسلہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رمضان کے مہینے میں اتنی تیز نیکیاں کرتے تھے اور نیکیوں کے بارے میں اتنے سخی تھے جیسے چلتی ہوئی تیز ہوا ہوتی ہے، جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکیاں فرمایا کرتے تھے، سخاوت فرمایا کرتے تھے، نیکی کے کاموں میں دوڑ دوڑ کر آگے بڑھتے تھے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میں اور آپ اگلا جمعہ بھی آ جائے گا، پتہ نہیں ہم میں سے کس کس کو نصیب ہوگا، پتہ نہیں اس رمضان کی بابرکت گھڑیاں، یہ افطار کی گھڑیاں، یہ راتوں کی گھڑیاں، یہ سحری کی پیاری مبارک گھڑیاں کس کس کو نصیب ہوگی۔ سحری کے وقت میں انسان کھانا خود کھاتا ہے، اپنے لیے کھانا کھاتا ہے، لیکن رب آسمانوں پر بیٹھا ہوا کہتا ہے اس کے گناہ معاف کرو، یہ سحری کر رہا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دو، یہ تھوڑا سا عمل کر رہا ہے، رب فرماتے ہیں یہ ایک عمل کر رہا ہے، یہ نفل پڑھ رہا ہے اس کو فرضوں کا ثواب دو، یہ فرض پڑھ رہا ہے اس کو 70 فرضوں کا ثواب دو، یہ نیکی کا ایک کام کر رہا ہے اس کو 70 گنا اس کا اجر بڑھا دو۔ ابھی اس کا اجر کم ہے، یہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، اس کو لیلۃ القدر دے دو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بڑی رات اس کو دے دو۔ 83 برس کے برابر، 83 سال کس کو عمر ملتی ہے؟ رب کہتا ہے ایک رات مجھے مناؤ تو میں 83 سال کی عمر کے ثواب دے دوں گا، 83 سال کی عبادتوں کے ثواب دے دوں گا تمہیں۔ یقین نہیں آتا، کہتے ہیں کیسے ایک رات کے اندر 83 سال کی عبادتوں کے ثواب مل جائیں گے؟ ذرا دیکھو، کسی زمانے میں سائیکل چلتا تھا، لوگ کہتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، موٹر سائیکل چلنا شروع ہوا، لوگوں نے کہا آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، کاریں چلنا شروع ہوئی، لوگوں نے کہا 15 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں، جہاز چلنا شروع ہوئے، لوگوں نے کہا سالوں کے سفر منٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ رب نے دنیا میں دکھایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تم لیلۃ القدر کو رب کے ساتھ راضی کر لو، رب تمہیں جہازوں پر بٹھا کر جنت کے سفر طے کروائے گا، رب تمہارے لیے جنتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اس لیے میں خود کو بھی کہتا ہوں، آپ سب حضرات کو کہتا ہوں،
ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اللہ کا واسطہ ہے، مہینہ چلا گیا، آخری دن آ جائیں گے پتہ نہیں چلے گا، گزرتا چلا جا رہا ہے، ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں، اس مہینے میں بھی ہماری زبانوں کو تالے نہیں لگے، ہماری آنکھوں کو تالے نہیں لگے، ہم اپنے آپ کو گھسیٹ کر مسجد کی طرف نہیں لائے، ہم نے رب کو راضی نہیں کیا، ہم نے اپنی نمازوں کو پورا نہیں کیا، ہم نے رب کو منانے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ کا واسطہ ہے واپس آ جاؤ، پتہ نہیں پھر اگلا سال ہوگا، کتنے جنازے کندھوں پر سوار ہو کر قبروں میں پڑے ہوئے چیخ رہے ہوں گے ربا واپس بھیج، ایک مرتبہ واپس بھیج دے، تجھے منا کر آئیں گے، تجھے راضی کر آئیں گے، ربا واپس بھیج دے، لیکن رب کہے گا کہ نہیں، دنیا میں تم تھے، تمہیں موقع دیا تھا، روزانہ آوازیں لگائی تھی آسمانوں سے آ کر، روزانہ فرشتوں کو بھی اتارا تھا، جبرائیل کو بھی اتارا تھا، تمہارے کانوں میں جھوٹ تھا، تمہارے کانوں میں فریب تھا، تمہاری آنکھوں میں دنیا کا نشہ تھا، تم کبھی عیش میں رب کو بھولے، کبھی تیش میں رب کو بھولے، تم رب کو بھلاتے چلے گئے۔ رب نے تو تمہیں کہا تھا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم رب کی تکبیریں بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور رب کے شکر گزار بن جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، رب سے ڈرنے والے بن جاؤ، رب سے ڈرو، تم نہیں ڈرے، آج تمہارا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔